دلائی ہے، اولاد سے تو بس یہی 2 پشت، 4 پشت رہتا ہے نام، علم سے زندہ ہمیشہ تھا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مذہب اسلام میں تعلیم، ایجوکیشن کی اہمیت کا اندازہ سب سے پہلے اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس میں تقریباً 78,000 سے زائد الفاظ ہیں، مگر ان تمام لفظوں میں، تمام شبدوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر کوئی لفظ اتارا ہے تو وہ لفظ اقرا ہے، یعنی جس کا مطلب ہے پڑھو۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکات دو، حج کا ذکر نہیں فرمایا، رمضان کا ذکر نہیں فرمایا، اپنی وحدانیت کا اقرار نہیں کروایا، بلکہ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کی ابتدا لفظ اقرا سے فرمائی۔ اللہ نے امت مسلمہ کو یہ ذہن عطا کیا کہ اے لوگوں، اب جو زمانہ آنے والا ہے وہ علم کا زمانہ ہوگا، اب جو زمانہ آنے والا ہوگا اس میں علم کے ذریعے سے انقلاب پیدا ہوگا، جو ترقیاں ہوں گی وہ علم کے ذریعہ سے ہوں گی۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو اس دار فانی میں مبعوث فرمایا، تمام انسانوں کی کامیابی کے لیے، تمام انسانوں کی فلاح اور نجات کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنے ان بندگان کے لیے ان کا تعارف کرایا، ان کا انٹروڈکشن کرایا، ان کا پریچے کرایا، تو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت معلم کرایا ہے، ٹیچر اور استاذ کی حیثیت سے کرایا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، یعنی جیسا کہ اللہ نے تمہیں میں سے تم میں ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہیں اللہ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت حاصل ہو جائے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہاری تربیت کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف اور ستھرا کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد اسلام ہے اور حکمت سے مراد وہ علم ہے جو عقل و نظر کے ذریعہ حاصل کیا جائے، یعنی علم دنیا ہے۔ قرآن فرما رہا ہے مسلمانوں توجہ دینے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی ڈیوٹی کا ذکر فرمایا ہے، ان کے وظیفے کا ذکر فرمایا ہے کہ میرا حبیب مسلمانوں کو اسلام اور دنیا کا علم عطا کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ اسرار اور رموز سکھاتا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ایک طرف ذکر و اذکار اور اوراد کی مجلس لگی ہوئی ہے، دوسری طرف حصول علم کی مجلس ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علم کی مجلس میں تشریف فرما ہو کر کے ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں استاذ بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں ٹیچر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات اور مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو علم حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے، جس میں دینی علوم بھی شامل ہیں اور دنیاوی علوم بھی شامل ہیں۔ مگر افسوس آج مسلمانوں نے
دین کا علم تو مضبوطی سے پکڑ لیا ہے مگر دنیا کے علم کو ترک کر دیا ہے، اور ہم ان کے طریقے پر کام کر رہے ہیں۔ جب بھارت پر انگریزوں نے اپنا تسلط کیا تھا، اپنا قبضہ جمایا تھا، تو انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے عرب کی سرزمین پر ابن عبد الوہاب نجدی کو پیدا کیا تھا، اور ہندوستان کی سرزمین پر علماء اہل سنت میں سے کچھ علماء کو خرید کر کے اپنے منصوبے کو بروئے کار لائے، اور اس کے بعد مسلمانوں میں ایک اور وبا پیدا کر دی کہ ایک دنیا کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے، تاکہ جو مسلمان کا بچہ دین کے علم کی طرف جائے وہ دنیا سے کٹ جائے، اور جو مسلمان دنیا کی طرف جائے وہ دین سے کٹ جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے، آج ہم جن چیزوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم کہتے ہیں، قرآن مقدس نے آج سے 1400 برس پہلے ان علوم کو حاصل کرنے کی طرف خاص توجہ دلائی تھی۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض افلا تعقلون افلا تشعرون افلا تتدبرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق۔ تم اپنی صلاحیتوں کو کام میں کیوں نہیں لاتے؟ تم اپنے عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم اپنے غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تاکہ تم اللہ کا راستہ پا جاؤ، تاکہ تم سچائی کو پا جاؤ۔ گویا کہ لفظ علم قرآن کریم میں متعدد مقامات پر مختلف صورتوں میں وارد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی مکمل سعی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت علامہ مولانا محمد احمد مرکزی کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے ذریعے سے یہ اس محفل میں ہے ہم سب جمع ہو کر کے سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، عقل و دانائی، شعور اور آگہی رکھنے والوں کا رتبہ اور علم والوں کا رتبہ اسلام میں کس قدر عظیم ہے، کس قدر بلند ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، من یؤت الحکمت فقد یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہتا ہے علم و حکمت، عقل و دانش، شعور اور آگہی عطا فرماتا ہے، اور جسے علم و حکمت، عقل و دانش عطا فرماتا ہے اسے بہت بڑی نعمت عطا کرتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ علم کے ذریعہ انسان اپنے ایمان اور عقیدے کی دنیا کو آباد کرتا ہے، یقین کی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے، اور علم کے ذریعہ انسان بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، دشمن کو دوست بناتا ہے، بروں کو اچھا بناتا ہے، اور دنیا میں امن و امان کی فضا پیدا کرتا ہے، امن و شانتی کی کرنوں کو اجاگر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاملین علم، علم والوں کی قرآن و حدیث میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، بڑی بڑی نعمتوں اور بشارتوں سے نوازا گیا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے اور اہل علم کے درجات کو بلند فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے، کیونکہ ایمان بھی انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ ترقیات کا وارث بناتا ہے، اور ایمان کے تحفظ اور بقا میں علم مددگار ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے، اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کروں گا، میں نے آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا کی ہے، میں نے ہر چیز کی انتہا عطا کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب میں آپ
آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے جو کمالات اور خوبیاں عطا کی ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر اسی قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، جب تم میری بارگاہ میں دعا مانگا کرو تو یوں کہا کرو ربی زدنی علما، اے میرے رب، اے میرے اللہ، میرے علم میں برکتیں عطا فرما، میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ یہی کنجی ہے دنیا آخرت کے ہر خزانے کی، نہ ہو تعلیم تو ہر ایک سفر دشوار ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علم دین مصطفیٰ، عظمت علم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک کا ورد کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کی فضیلت کو، آپ کی عظمت و رفعت کو تمام فرشتوں پر ظاہر فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو اللہ تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کا علم عطا فرمایا، تمام چیزوں کا، قیامت تک آنے والی ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ اور اس کے بعد جیسا کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا اور اس کے بعد فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، اگر تم ان چیزوں کا علم رکھتے ہو تو ہمیں بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ وہ تمام فرشتے بول پڑے کہ اللہ تجھے پاکی ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے آدم، جن چیزوں کا علم ہم نے تمہیں عطا کیا ہے یہ تم بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے علم، تمام چیزوں تمام چیزوں کا علم بتا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں یہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا علم ہے اور ان چیزوں کا بھی علم ہے جسے تم چھپاتے ہو اور جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، ان آیات میں اگر غور کیا جائے تو آپ کو ایک لمحہ نہیں لگے گا اور آپ سمجھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر عظمت عطا فرمائی تھی، جو فضیلت عطا فرمائی تھی، اس کا ریزن، اس کا سبب علم تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، تمہارے رب نے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے کائنات بنائی، جس نے زمین اور آسمان تمہارے لیے پیدا کیے، اس رب قدیر نے ارشاد فرمایا اسی علم کے حاصل کرنے کے بارے میں جس علم نے انسان کو انسانیت عطا کی ہے، جو علم ہماری عقلوں کو توانائی عطا کرتا ہے، جو ہماری عقلوں کو روشن اور تابناک کرتا ہے، جو ہمیں ہمت عطا کرتا ہے، جو ہمیں عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو تم علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، علم کی عظمت اور اہمیت، ضرورت بہت ہی زیادہ اسلام میں ہے، اور
جتنا اسلام نے علم کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی ہے، چاہے وہ آسمانی مذہب ہوں یا انسانوں نے اپنے خود سے گڑھ لیے ہوں، ان تمام مذاہب میں اس کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو پتا ہے، علماء سے بارہا سنا ہوگا کہ عرب کی حالت کیا تھی۔ عرب کے وہ سنگ دل پتھر دل لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ قبر میں دفنا دیتے تھے، کون سی گندگی ایسی نہیں تھی جو عرب کی سوسائٹی اور معاشرے میں پائی نہ جاتی ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صرف ایک چیز عطا فرمائی اور اس چیز کے ذریعے سے تمام گندگی کا خاتمہ کر دیا، اور وہ لوگ جو قتل و غارت کرتے تھے، جو اپنی